इसमें पढ़ा है आयत नंबर 45। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار صدق الله العظيم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے واسطے اللہ جل شانہ نے ماقبل انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے احوال کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلقین کی۔ جیسے ان لوگوں نے حالات کا سامنا کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا، ایسے ہی اے میرے پیغمبر آپ بھی حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور دل نہ چاہنے والی، جی نہ چاہنے والی چیزیں سامنے آ رہی ہے ان کفار مشرکین کی طرف سے، لہذا آپ صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ جیسے اللہ پاک نے ان کو صبر کی بنیاد پر کامیاب بنایا، ایسے ہی اللہ جل شانہ آپ کو بھی کامیاب بنا دیں گے۔ آج کی آیاتی مبارکہ میں اللہ جل شانہ اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حالات کا سامنا کیا، مختلف قسم کے مراحل سے گزرے، کبھی گھر والے گھر سے نکال سکے، کبھی ملک بدر کیے گئے، کبھی آگ میں ڈالے جانے کا وقت بھی آیا، اللہ جل شانہ نے ان کو ایسے مراحل میں صبر کی بنیاد پر کامیاب بنایا، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کو ایک بے آب ہو گیا جگہ میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے ان سارے مراحل میں ان کو کامیابی عطا فرما دی، اور اس سے آگے جا کے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو اللہ جل شانہ نے ہر قسم کی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان سب آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لہذا اے میرے پیغمبر آپ بھی ان حالات کے اندر صبر کا مظاہرہ کیجئے، مشتعل نہ ہو جائے۔ وہ اسحاق و یعقوب، اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اسحاق علیہ السلام بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام پوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے سامنے سے ان کا بچہ اٹھایا جا رہا ہے، اور کن حالات کے اندر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، ان کی بینائی روتے روتے ختم ہو گئی تھی۔ اولی الایدی والابصار، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے وہ انبیاء جو کہ ہاتھ والے اور آنکھ والے تھے۔ اب ہاتھ والے اور آنکھ والے تو ہر انسان ہوتا ہے، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں قوت علمی، انسان کے اندر علم کی قوت، نمبر دو قوت عملی، انسان کے اندر عمل کی قوت ہے۔ تو آنکھ سے بندہ علم حاصل کرتا ہے اور ہاتھ سے بندہ عمل کرتا ہے، یعنی وہ اعلیٰ درجے علم اور عمل کی قوت کے مالک لوگ ہیں۔ یا اللہ نے ان کو کان دیے، ان کو ہاتھ دیے، ان کو آنکھیں دی، یہ جو اللہ جل شانہ انسان کو اعضاء سے نوازتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ یہ اعضاء ان کاموں کو بجا لانے میں لگ جائے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ اور ان کی آنکھیں وہ کام کر چکے، یعنی وہ اعمال کر چکے جن سے اللہ راضی ہو گئے۔ بعض اوقات بندہ آنکھیں بھی رکھتا ہے، بعض اوقات بندہ کان بھی رکھتا ہے، دل بھی رکھتا ہے، لیکن کان کے ہوتے ہوئے سنتا نہیں ہے، جیسے کافر لوگوں کی کانیں، لیکن وہ کان بے فائدہ فضول جو حق نہ سن سکے، ان کو آنکھیں اللہ نے دی،
لیکن وہ آنکھیں فضول اور بیکار کے حق کو دیکھ نہ سکی، ان کے لیکن دل فضول اور بیکار، کیونکہ وہ دل حق کو سمجھ نہ سکے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ تو اللہ جل شانہ ان کان کو کان ہی نہیں سمجھتے جن کانوں سے بندہ حق نہ سنے، وہ آنکھیں نہیں جن سے بندہ حق نہ دیکھے۔ تو اللہ نے یہاں پر جو ذکر فرمایا کہ وہ ہاتھ اور کان والے دن، ان کے ہاتھ اور کان وہ حق کے اعمال میں استعمال ہونے والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر کیا، ہم نے ان کو ایک چیز کے ساتھ خاص کر رکھا تھا، اور ان کے اندر جو خاص چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ بذکر الدار، وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی نظریں وہ اس دنیا کے بعد آخرت والی زندگی پر، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی، فنا ہونے والی زندگی ہے۔ یہاں کی خوشیاں، یہاں کا چین و سکون، یہاں کی پریشانیاں یہ عارضی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر کر گزر گیا کہ 18 سال بیمار رہے، لیکن کیا فرماتے رہتے؟ اللہ جل شانہ کے حالات سے ان کو گزار سکے۔ پہلے خوب فراوانی تھی، پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، کبھی ایک دن بھی شکوہ نہیں کیا۔ کیوں؟ ہر دن یہ فرماتے رہتے تھے، ہر لمحے یہ فرماتے رہتے تھے کہ دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہوں، دنیا میں بغیر کپڑے کے ننگے ہو کر آیا ہوں، اور اس دنیا سے واپس جانا بھی ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس لیے دنیا کی چیزوں کے آنے پر کوئی خوشی نہیں، اور دنیا کی چیزوں کے جانے پر کوئی پریشانی نہیں۔ آج کا انسان چونکہ پریشانی سے محسوس کر رہا ہے، اس نے دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنا کے رکھا ہے۔ یا اہل لذات دنیا لا بقاء لها ان اقترار بذل زائل حمق، اے دنیا کی لذتیں اپنانے والے انسان جس کے لیے کوئی بقا ہی نہیں ہے، یہ مٹ جانے والی، یہ ختم ہونے والی دنیا، یہ فانی، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور تم جتنے نیک اعمال کر چکے ہو، جس شکل میں کر چکے، اس کا ثواب اللہ کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اس لیے وہ شاعر سمجھانا چاہتا ہے ان اقترار بظل زائل حمق، ایک راہ چلتا مسافر راستے پہ چلتے چلتے اگر کوئی تھکاوٹ اور پیاس محسوس کر لیتا ہے تو وہ ایک ٹھنڈے درخت کے سائے کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور درخت کے سائے میں بندہ چند لمحوں کے لیے بیٹھتا ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا۔ اگر درخت کا سایہ کوئی بندہ اپنا ٹھکانہ بنائے گا تو شاید کہتا ہے لوگ اس کو بے وقوف سمجھیں گے۔ تو یہ دنیا بھی درخت کے سائے کی طرح ختم ہو جانے والا ہے، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے۔ اس لیے یہاں کی خوشیوں پہ کبھی خوش نہ ہونا، اور یہاں کی پریشانیوں پہ کبھی پریشان نہ ہونا۔ اصل تو خوشی آخرت کی ہے، اصل تو پریشانی آخرت کی ہے۔ وہاں خوشی مل گئی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی ہے، وہاں پریشانی مل گئی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشانی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے خاص کیا تھا ایک چیز کے ساتھ، اور وہ آخرت کی گھر کا یاد۔ انبیاء علیہ السلام ہر آن ہر گھڑی آخرت، اس لیے اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس دنیا کے مقابلے میں آخرت وہ دائمی اور ہمیشہ والی اور بہت بہتر ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے اور کہیں پر سٹے کرتے تھے، ان کے پاس کوڑے ہوتے تھے تو وہ اپنا کوڑا ڈال دیتا کہیں پر، تو وہ جہاں پہ لگ جاتا وہ اسی کی جگہ شمار ہوتی، اور وہیں پر وہ لیٹ جاتا، آرام کر لیتا۔ حضور نے فرمایا تمہارے یہ جو کوڑے کی برابر جگہ دنیا کے اندر ہے، اتنی جگہ تمہیں آخرت میں مل جائے جنت کے اندر، یہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ وہاں ایک گز زمین مل جائے وہ اس دنیا، پوری دنیا سے بہتر۔ کیوں
کہ یہ دنیا مٹ جانے والی ہے اور باقی رہنے والی وہ آخرت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب نے صحابہ کی تربیت جو فرما دی وہ اسی بنا کی آخرت۔ حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ کیسر اور کسرا والے نرم و نازک زندگی گزارے اور نعمتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ نخروں کی زندگی گزارے، آپ اللہ کے رسول، آپ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام، اور آپ لیٹے ہوئے چٹائی پر اور آپ کے بدن پر چٹائی کے نشانات، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے بہتر بستر کا انتظام نہ کر لیں؟ اب صحابہ کی طرف سے آفر آ رہی ہے، بلکہ ایک عورت نے حضور کے گھر بسترا بیچ دیا تھا۔ حضور نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی یہ ایک عورت نے آپ کے لیے بستر بھیجا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو دنیا میں ساری چیزیں مل جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اور حضور نے فرمایا مجھے دنیا سے واسطہ کیا ہے، میری دنیا کے ساتھ نسبت کیا ہے، ایک چلتا مسافر ہوں، بس یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نظریں وہ آخرت پہ، اس کے ہوشیار مسلمان وہ دنیا کو مطمع نظر نہیں بناتا، دنیا کو مقصود نہیں بناتا، وہ آخرت پہ نظر رکھتا ہے۔ اسی دنیا میں انسان لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں جمع کر لیں، ایک دن رہ جانے والی یہ ساری چیزیں، اور خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ جانے والا ہے۔ اس لیے اللہ جل شان نے قرآن مجید کے اندر دار القرار، ہمیشہ کے رہنے والا گھر، وہ آخرت والا لہی الحیوان، زندگی اللہ نے جس کو قرار دی وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی تو عارضی سی زندگی ہے۔ اس لیے لا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ نے انسانوں کو سمجھایا یہ گھٹیا زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہاں کی عزت عارضی، یہاں کی ذلت عارضی، یہاں کی خوشیاں عارضی، یہاں کا نفع عارضی، یہاں کا نقصان عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور پاکدامنی پر دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے ہاں یہ ہمارے چنے ہوئے بندے اور سب کے سب بہتر اور نیک اور صالح بندے ہیں۔ کوئی پیغمبر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کر سکا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان کے اندر استعداد اور صلاحیت نیکی ہی کی رکھی ہے۔ کوئی پیغمبر کوئی گناہ نہیں کر سکتا، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور باپ نے کہہ دیا مجھے اللہ کا حکم آیا ہے تجھے ذبح کرنے کا، فوراً تیار ہو چکے اور صبر کا مظاہرہ کر چکے۔ والیسع، حضرت یسع جو کہ الیاس علیہ السلام کا جانشین تھا، وذا الکفل، اور ذوالکفل علیہ السلام یہ پیغمبر تھا، یہ کفالت کر چکے، چند بندوں کی کفالت کر چکے، لہذا ان کی پاداش میں سالوں سال قید کے اندر رہے۔ یا ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، انہوں نے تقریباً 100 انبیاء علیہ السلام کی کفالت کی تھی، ان کو پناہ دی تھی حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ تو یہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے بہتر خیر والے نیک اور صالح لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان تمام انبیاء علیہ السلام کے حالاتی زندگی سامنے رکھ کر آپ بھی صبر کا مظاہرہ کیجئے، جس طرح انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اللہ آپ کو بھی کامیاب کریں گے۔ ھذا ذکر، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت نامہ ہی ہے، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن اللہ جل شانہ نے نصیحت حاصل کرنے کے واسطے دنیا کے اندر اتارا ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ اس کی آیات میں غور اور فکر کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے، کفر اور شرک سے، اللہ کی یاد میں رکاوٹ ڈالنے والے ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانے والوں کا اللہ صلہ بیان فرماتے ہیں، ان کے لیے اچھا ٹھکانے ہمارے پاس، اور ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن، اور رہنے والے باغات ہیں۔ جنات عدن اس باغ کو کہا جاتا ہے
جس باغ کے اندر مالک کی رہائش بھی موجود ہو۔ بعض باغات صرف وہ پیداوار کے لیے ہوا کرتے ہیں، بندہ اس سے پھل لیتا ہے، آگے بیچتا رہتا ہے، لیکن یہ ایسے باغات ہوں گے جن کے اندر مالک کی رہائش بھی ہوگی، اور صرف رہائش نہیں، رہائش کے تمام لوازمات بھی اس کے اندر ہوں گے، اعلیٰ درجے کے رہائش اس کے اندر ایسی رہائش ہوگی کہ اس کا اندر باہر سے نظر آ جائے، اس کا باہر اندر سے نظر آ جائے، بغیر جھوڑ کے اللہ ایسے موتیوں سے یہ محلات بنائے ہوئے ہوں گے جنت کے اندر۔ سب سے آخری جنتی، سب سے آخری جنتی جس کے پاس کلمے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ آخری جنتی بھی جب جنت میں داخل ہوگا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آج دنیا کا انسان 2 گز زمین پہ لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے، رشتہ داریاں لوگ جو ہیں وہ پامال کر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات، بھائی بھائی کے اختلافات، اور ماموں بھانجے کے اختلافات، اور چچا اور بھتیجے کے اختلافات، پڑوسی پڑوسی کے اختلافات۔ آج دنیا کا انسان دنیا کی چیزوں کو اصل سمجھ کر اس کے واسطے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، حالانکہ اصل تو آخرت ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اپنے منزل مقصود تک آسانی سے بندہ پہنچے گا۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور مطالبہ کریں گے، طلب کریں گے اس کے اندر ہر قسم کے پھل کا، ہر قسم کے مشروبات کا منگوائے گا بندہ، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہر، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اعلیٰ درجے کا پھل۔ یہ دنیا کا پھل تو نقل ہے، اصل پھل تو آخرت کا ہے، اور وہاں پر پھر ایک ڈھکار سے سب کچھ ہضم ہو جائے گا، سب کچھ ہضم۔ اسی اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراف، وہاں پر رہائشگاہ بھی اعلیٰ اور رہائشگاہ کے تمام لوازمات بھی اعلیٰ۔ پھر انسان کی زندگی اللہ نے فطرت ہر بندے کے اندر رکھی ہے، ہر مرد کی فطرت کے اندر کہ اللہ نے عورت کو اس کے لیے لباس بنایا، بغیر عورت کے، بغیر بیوی کے انسان کی زندگی وہ ناقص رہتی ہے، نامکمل رہتی ہے۔ اسی اللہ جل شانہ وہاں پر بھی انتظام کر چکے، اعلیٰ درجے کی بیوی اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن ان کی صفات اللہ کیا بیان فرمائے؟ قاصرات الطرف، وہ آنکھیں نیچے رکھنے والی، اپنی نگاہیں نیچے رکھنے والی، کبھی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے حسن اس درجے کا رکھا ہوگا کہ ان کا کسی کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اعلیٰ درجے کے حسین 100 جوڑے پہننے کے باوجود بھی ان کا بدن نظر آتا ہوگا، یہاں تک کہ ہڈی کے اندر جو گودا ہے یہ بھی نظر آتا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا جنتی عورتوں کے دوپٹے کا معمولی سا حصہ یہ دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ وہ باقی اور یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو آخرت کی طرف اطراف، اور پھر وہ ہم عمر ہوگی، کیونکہ اگر بیوی وہ حیادار نہ ہو اور لوگوں کی طرف دیکھنے والی، پرائے مردوں کی طرف آنکھیں اٹھانے والی، پھر بھی باعث عذاب، اور پھر دنیا کا انسان پاگل ہوتا ہے، اپنی نیک اور صالح بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور دنیا کی جو بیکار عورتیں ہوتی ہیں جو پرائے مردوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہے اور بات چیت کرتی رہتی ہے، دنیا کا انسان اس کی طرف پاگل بن کے دیکھتا رہتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے وہ تو 100 اور کے ساتھ بھی ناجائز تعلق رکھے، اس کی اپنی حیادار بیوی اطراف ہم عمر ہوگی۔ اگر بیوی عمر میں زیادہ ہو پھر بھی مسائل بنتے ہیں، عمر میں بہت کم ہو تو پھر بھی پریشانی ہوتی ہے، اگرچہ شریعت کا مزاج ہے کہ نکاح کے دوران اس بات کا خیال رکھے کہ بیوی شوہر سے عمر میں تھوڑی سی کم ہو، لیکن یہ اللہ جل شانہ جنت کی بیوی اطراف پر مٹی سے گئے، اور مٹی میں کھیلنے والے جو بچے ہوا کرتے وہ ہم عمر ہوا کرتے ہیں، مراد یہاں پر ہم عمر ہوں گے۔
ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ نعمتوں والی مبارک خوشیوں والی زندگی ہے جو قیامت کے دن کے لیے تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم دنیا کے اندر تھوڑا سا گزارا کر کے اپنے خواہشات کو قربان کر لو اللہ کی خواہش کے لیے، تمہیں ہمیشہ کی خوشیوں والے مبارک زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنت کی شکل میں ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، اللہ فرماتے ہیں یہی ہماری طرف سے روزی ہوگی جو اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، وہاں کا گھر کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی مٹے گا نہیں، یہاں کا گھر کروڑوں روپیہ لگا لیتا ہے، ایک زلزلہ آ کے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایک سیلاب آ کے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یہاں بندہ سالوں سال منتیں سماجتیں کر کے اور پسینہ بہا کے اپنے کوئی مال بنا لیتا ہے اور ایک معمولی ہوا چل پڑ کے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں مٹ جانے والی چیزیں ہیں، وہاں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں کبھی ختم نہیں ہوگی چیزیں، وہاں کبھی کم نہیں ہوگی۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو، اُولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، ہم نے ان کو خاص کیا تھا ایک چیز کے ساتھ، آخرت کے گھر کی یاد کے ساتھ، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ لوگ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، برگزیدہ بندوں میں سے تھے، الاخیار، بہترین خیر والے بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت یسع علیہ السلام کو، وذوالکفل اور ذوالکفل علیہ السلام کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور میں سے ہر ایک خیر والا بہترین بندہ تھا۔ ھذا ذکر، یہ تو نصیحت نامہ ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جنات عدن، رہائش والے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے اندر دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان جنات کے اندر، باغات کے اندر، یدعون فیہا، اور طلب کریں گے ان باغات کے اندر، بفاکہۃ کثیرۃ، مختلف قسم کے بہت سارے پھلوں کو، وشراب، اور مشروبات کو، وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی بیویاں ہوں گے، اطراب، جو کہ ہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اور یہ تمہارے ساتھ یہی ہے وہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا قیامت کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، یقیناً یہی ہماری روزی ہے، ما لہ من نفاد، جس کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔